سردار صاحب، یہ جو پائلٹس کا ایشو تھا، اس کو آپ نے اپنے دور میں دیکھا نہیں، اور کیا واقعی ہمارے کچھ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں یا وہ کوالیفائی نہیں کرتے اس کام کے لیے، اور اگر تھے تو آپ لوگوں نے اپنے دور میں اس کو کیوں ایڈریس نہیں کیا؟ میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چودھری منظور صاحب نے نہایت وائٹل ایشو ریز کیا ہے، اور میرے خیال میں مجھے ضرور اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور بات کروں۔ ایک تو مجھے خود بھی ذاتی طور پر چودھری منظور صاحب کا بہت احترام ہے کہ یہ پاکستان میں جو ٹریڈ یونینسٹ ہیں ان میں سے بڑی رسپیکٹڈ نام ہے، اور بڑی ایک جذبے سے کام کیا ہے انہوں نے۔ ان کا ایز اے ٹریڈ یونینسٹ ان کا اپنا ایک موقف ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک ایسی کنٹروورسی جس پہ ہمیں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے، اور میرے خیال میں مجھے اس بارے میں بالکل کوئی باک نہیں ہے کہ جو اوپن سکائی پالیسی تھی، جو اتفاق سے لیٹ 90s میں ہماری حکومت کے زمانے میں ہوا، اس وقت اس کا آبجیکٹو تو ایک بڑے پازیٹیو طریقے سے تھا، لیکن الٹیمیٹلی مجھے اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اوپن سکائی پالیسی نے پی آئی اے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اس میں پی آئی اے کو نقصان صرف اس پالیسی سے نہیں پہنچا، بلکہ ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ جو پولیٹیکل انٹرونشنز تھی وہ اس وقت آپ نے وہ رائز کرنا شروع کر دیا، پہلے سے موجود تھیں لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہنچ گیا کہ پی آئی اے کی جو اپنی کیپیسٹی تھی گرو کرنے کی، تو یہ اگر 90 میں آپ لوگوں نے کیا تھا تو اس کے بعد تو ایک لمبی اقتدار جو ہے پرویز مشرف صاحب کی رہی، تو انہوں نے اس پولیٹیکل انٹرفیرنس کو یا ان چیزوں کو انڈو کیا؟ دیکھیے صحیح بات پوچھنا چاہتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری کسی حکومت میں کبھی اتنی ضرورت نہیں رہی کہ وہ گلف کنٹریز کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ باتیں کر سکے۔ ان کی خواہشات، ان کے مطالبات کے اوپر ہمارے بڑی سبمٹ کرنے کی عادت رہی ہے، کیونکہ ہم بہت تھوڑے مفاد کے لیے اپنا بڑا نقصان کر دیتے، تو دس ہیز بین این ایشو، آئی تھنک ایک آنیسٹ بات یہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اوپن سکائی پالیسی میں ہم پی آئی اے کو کمپیٹیٹیو بناتے ہیں، اس کے جو ایئر کرافٹس ہیں ان کو جدید بناتے ہیں، ان کو ماڈرن ایئر کرافٹ انڈکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب پی آئی اے کے اندر، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ بات ہمیں ماننی چاہیے، اور میں چودھری منظور صاحب کا بہت احترام کرتے ہوئے بھی مجھے ان کو، میرے خیال میں اگر میں ان کی اچھی بات کا اتفاق کر رہا ہوں تو ان کو یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ سیاسی مداخلت، چاہے وہ کمرشل آرگنائزیشن ہے یا کہیں پر بھی ہے، وہ بالآخر ہمارے ہر ڈھانچے کو تباہ کرتی ہے، اور یہ بات سے ہمیں بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ اپنے پاکستان اپنے سارے طویل عرصے سے یہاں پہنچ جہاں چکا ہے، ہمارا ہر ادارہ اس کا بٹھا ہم نے بٹھایا ہے۔ آپ کسی کے بھی نام لے لیں، ہماری ایک ہر زمانے میں، ریلوے ایک زمانے میں بڑی پرائم پہ تھی، اس کے اوپر ایک ڈیسنٹ ٹریولنگ جو تھی وہ ہر ایک کے لیے ہوتی تھی۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے۔ یہ تو پھر پی ٹی آئی کا الزام آپ دونوں جماعتوں کے بارے میں درست ہے نا کہ جی انہوں نے ہر ادارے کو سیاسی مداخلت سے تباہ کر دیا ہے، اور اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ الزام تراشی جو ہے، اصل میں پی ٹی آئی کے بارے میں آپ بات کر لیتے ہیں، آپ نے بتا دیا۔ دیکھیے یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہر ایک کو انہیریٹ کرنے پڑے ہیں، کوئی اپنے ساتھ کوئی جماعت کے لیڈرشپ جب اپنے ساتھ لے کے نہیں، انہیریٹڈ ہے سارے، یہ آل ایشوز آر انہیریٹڈ۔ پی ٹی آئی کے بارے میں تصور ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے ساری قوم کو کہ جس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ ہم اس ملک کی ہر ایک ادارے کو تعمیر نو کریں گے، اس کو بنائیں گے، دراصل یہ ان کا انہوں نے ایسا جال پھینکا تھا جس ملک کو اپنے ساتھ کھینچنے کے لیے۔ بنیادی طور پر نہ ان کی لیڈرشپ میں صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، اور نہ ہی ان کے اندر وہ جذبہ ہے جو کسی ادارے یا ملک کی تعمیر نو کر سکتا ہے۔ تو یہ بات اب اس موجودہ واقعے کی طرف اگر آ جائے تو جو کراچی ایئر کریش ہوا، اس میں دنیا بھر میں یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ایئر کریش کے بعد ایک مہینے میں اس کی رپورٹ آ جائے اور آپ کسی کو ذمہ دار قرار دے کے ساری اپنی کمپنی کو تباہ کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پوری ہسٹری میں ساری دنیا میں ایئر کریشز ہوتے ہیں، بڑے سیریس ہوتے ہیں، کسی کا بھی الزام ہو سکتا ہے، پائلٹ کوڈ بی ریسپانسبل، ایئر ٹریفک کین بی ریسپانسبل، اکوپمنٹ کے اندر خرابی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک مہینے میں رپورٹ آ جائے۔ ابھی حویلیہ کا جو ایکسیڈنٹ ایئر کریش ہوا تھا یہ 2016 کے دسمبر میں، اس کی رپورٹ آج تک چھپی نہیں ہے۔
یہ ایک مہینے میں لا کے انہوں نے اپنی ساری پی اے کا تباہی بیڑا گرک کر دیا. وہ تو آپ لوگوں کے دور میں ہوا تھا، تو اس کی رپورٹ آپ لوگ کیوں منظر عام پہ نہیں دیکھیں لائے؟ وہ اس کے بارے میں آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کو آ جانا ہی تھا. دیر آر سرٹن ایشوز جو چونکہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، نہ تو ایسے فرد موجود ہیں نہ ایسا ادارہ جو ٹرسٹ وردی. افراد ہوں گے ہمارے پاس، کمپیٹنٹ لوگ شاید ہوں گے، لیکن میٹر آف ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. تو اسی لیے ایئر کریشز کے بارے میں پوری دنیا کا جو پیٹرن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. وہ کسی سے تعلق، کسی نہ کمپنی سے تعلق ہوتا ہے نہ اس کا ملک سے تعلق ہوتا ہے. دے آر ایکسپرٹس ان دیئر اون فیلڈ. تو وہ جو رپورٹ ہے، جب وہ ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے ڈفرینس آف اوپینین آتے ہیں، کبھی ایشوز آتے ہیں، تو آ جانا چاہیے تھا. اس کو بھی کافی وقت گزر گیا، 4 سال ہونے والے ہیں، اس کو آ جانا چاہیے تھا. تو یہ جو کراچی کا واقعہ ہے یہ بڑی نالائکی کی بات ہے. میں کبھی ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو فالٹ ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس بات سے میں اتفاق کروں گا کہ جو پی آئی اے میں جو پائلٹس کے ایشوز ہیں وہ ذرا منفرد ایشو، وہ ہماری قومی مزاج کا حصہ ہے. ڈسپلن کی کمی ہے، کیپیبلٹیز کی کمی نہیں. نہیں یہ ہے. آپ کو اس وقت کچھ پتہ چلا یہ تھا ہمارے- کہ اس طرح کے مسئلے ہیں کچھ پائلٹس کی ڈگریوں کے؟ اگر تھا تو آپ نے اپنے دور میں اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے ہمارے وقت میں ایک پوری پی آئی اے کے اندر جعلی ڈگریوں کے جو کیسز تھے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے. اس کو ہم پرسیو کر رہے تھے. یہ بڑے طویل عرصے سے چل رہا تھا. بدقسمتی سے ہمارے خلاف کچھ 400-450 کے قریب اسٹے آرڈرز بھی موجود تھے. اس کے باوجود پھر وہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت پھر ان کو ریلیز کیا گیا جب، تو کوئی 240 کے قریب ہم نے لوگوں کو ڈسمس کیا. پائلٹس کا ایکسکلوسیو ایشو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا. دیر ور سرٹن انکوائریز جو چند پائلٹس کے بارے میں، بڑی چند پائلٹس کے بارے میں، کہ ان کی جو بیسک اچھا، جو باقی جاری ڈگریوں وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ دیگر عملے کا تھا، صرف پائلٹس کا نہیں تھا. پائلٹس صرف چند تھے. کا تو بہت چند کا تھا، میرے خیال میں 2-3-4 ہوں گے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ان کی بنیادی ڈگری ہے، ان کی ایئر لائسنس کی بات، جو پائلٹ لائسنس اس کی بات نہیں تھی. جو داخلہ سے پہلے ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کی، اگر ایف ایس سی کی ڈگری ہے یا کسی کی بی ایس سی کی ڈگری ہے، تو اس کے اوپر کچھ کوسچنز آئے ہوئے تھے کہ یہ ویریفائیبل نہیں ہے ادھر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے اور بائی دی یونیورسٹی. تو دیٹ واز انڈر پروسیس آف انکوائریز. اس میں کچھ کیسز شاید ہوں گے. ایز فار ایز دی پائلٹس آر کنسرنڈ، وہ ڈسپلن ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر سپوزڈلی اگر ایسا کوئی معاملہ تھا بھی چند افراد کا، تو وہ پوری ایئر لائن کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی. آج یہ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے بہترین پائلٹس ہیں، ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز آر ون آف دی بیسٹ انجینئرز. ان کو ہر ایک ملک نے تشویش کی نگاہ سے دیکھ دیا. اور سب سے بڑھ کر جو ہماری ایئر جو انٹرنیشنل ایئر سیفٹی ایجنسی ہے، یاسا اس کو کہتے ہیں، اس نے جو نوٹیفائی کر دیا ہے پوری دنیا میں اپنے ممبرز کنٹری کو، اسپیشلی جو یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں، بٹ از ویری ڈینجرس. اور یہ تھوڑا سا آپ اپنی اصلاح کر لیں کہ آپ نے ایتھوپیا ایئر لائنس کا مثال دی ہے، اور شاید آپ کے تصور میں یہ ہے کہ ایتھوپین ایئر لائنس کو بہت بری ایئر لائنز ہے. لیٹ می کریکٹ یو، اٹ از ون آف دی بیسٹ ایئر لائنز ان دیٹ ریجن. اور وہ پاکستان کی ایئر لائن سے کہیں درجے آگے ہے. چھوٹی سی ایئر لائن ہے، ہائیلی ایفیشینٹ، ویری ماڈرن اینڈ ویری پروفیشنل. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایتھوپیا جیسا بڑی غلط ملک آپ اتنی کہیں گے. اچھی جی ہاں، ایئر لائن جی بنا ہاں. سکتے ہیں، تو پاکستان جی جیسے ہاں. ایٹمی طاقت اچھی ایئر لائن کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور جو پہلے تھا جی، اس کی وجہ سے پر یہ ہے، دیکھیے ہمارے ہاں پہلی بات تو مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو پی آئی اے کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی میجیکل وینڈ اس کو ٹھیک کر دے گا، کوئی جادو کی چڑی سے ٹھیک ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ہم نے پہلی بار جب when I took over تو ہم نے اس کا بزنس پلان دیکھا تو دیر واز نو بزنس پلان، جو 10 سال سے بنا نہیں تھا. تو جب میں نئی مینجمنٹ ٹیم لے کے آیا تو اس کے ذمہ جو پہلا ٹاسک کیبنٹ نے دیا، اور کیبنٹ نے بالکل رائٹلی دیا کہ آپ اپنا بزنس پلان لے کے آئیں جس میں ٹرن اراؤنڈ کا ہو. تو جو فرسٹ بزنس پلان ہم نے دیا آفٹر 10 ایئرز، اس میں 2022 تک ٹرن اراؤنڈ کی پالیسی تھی. ٹھیک درست طریقہ کہ حکومتیں ایئر لائن نہیں چلا سکتی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حکومت ایئر لائن کو چلا رہی ہے آنرشپ میں ناکامی ہے. مثلا ایئر انڈیا ہے وہ ناکام ہے. کسی حد تک اس مسئلے سے انڈونیشیا نے اپنی جان چھڑائی، حالانکہ ان کی اپنی ایئر لائن ہے،
لیکن انہوں نے اوور دی ایئرس اس کو پروفیشنلی رن اچھا کیا. اس پہ بات پہ آتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے، اس کا کیا حل ہو، لیکن چودھری منظور صاحب آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں سردار صاحب کے تجزیے سے، اور یہ بھی بہرحال سردار صاحب مانتے کہ بہت ٹھیک ہے کہ چند ایک تھے لیکن کچھ لوگوں کی ڈگریوں کا مسئلہ تھا یا باقی عملے کے ڈگریوں کا مسئلہ تھا، تو کیا ظاہری بات ہے اتنا ایک ذمہ دار کہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، تو اس طرح کے کسی بھی حوالے سے مشکوک بننے والے لوگوں کو پائلٹ کے منصب پہ بیٹھنا وہ کیا مناسب ہے؟ اچھا دیکھیں، میں ابھی ایک لمحے میں چند منٹوں میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں جو پہلے آرگومنٹ کر رہا تھا کہ نمبر 1 تو اوپن اسکائی پالیسی، اور نمبر 2 اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹریفک موجود ہے اور پروفیٹیبل روٹس موجود ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آپ چھوڑتے چلے گئے جیسے جیسے آپ کے پاس جہاز کم ہوتے گئے. ہمارے پاس اس وقت 2009 کے اندر مجھے یاد ہے جب انٹرنیشنل بحران آیا، عالمی بحران آیا، عالمی مالیاتی بحران، تو بہت ساری ایئر لائنس نے اپنے جو آرڈرز دیے ہوئے تھے ایون ایئر بس کو اور اس کو 777 والا جو کمپنی ہے اس کو انہوں نے منسوخ کر دیے. تو میری موجودگی میں اس میٹنگ کا حصہ تھا. زرداری صاحب نے بلا کر کہا کہ ہمیں جہاز تقریباً مفت مل رہے ہیں، آدھی قیمت میں مل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف اٹھا کے لے جاؤ. تو 2 مستری جو اس وقت نیا پاکستان بنا رہے ہیں وہ ہمارے پاس تھے. ہمارے ایک شوکت ترین صاحب تھے منسٹر فائنانس، اور ایک بعد میں حفیظ شیخ صاحب آ گئے. اچھا یہ ڈٹو جو ابھی سردار صاحب بات کر رہے ہیں کہ 10 سال سے پلان نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا ہم بزنس پلان لاتے ہیں. بزنس پلان آ رہا ہے اوپر سے نیچے، یہ بیوروکریسی کا ایک طریقہ ہے واردات. بزنس پلان اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، وہ اتنی دیر میں کرائسس سے نکلی اور جن ایئر لائنس کے تھے وہ اٹھا کر لے گئی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ جادو کی چھڑی ہے بالکل. اگر کسی نے کرنی ہے تو کل کر لیں، PIA ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. کیا ہے جادو کی چھڑی؟ کہ آپ نے جہاز لینے، آپ کے پاس ٹریفک موجود ہے پاکستان کے پاس اور پروفیٹیبل روٹس موجود ہیں، آپ بند کرتے چلے گئے ان سارے روٹس کو چونکہ جہاز کم ہوتے چلے گئے، تو آپ کی ٹرن اراؤنڈ کر جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے ایشو دیکھا، دیکھیں یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے پائلٹس کا. ابھی جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ پتہ کیا ہے، 43 پائلٹس کے لائسنس کے بارے میں ان کو سسپینڈ کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتے آپ بغیر شوکاز کے. جو انکوائری کا طریقہ کار ہے وہی اڈاپٹ نہیں کیا، اور اس میں الزام پتہ کیا لگایا کہ اس میں سے کوئی 23 کے قریب پہ الزام ہے کہ انہوں نے جس دن پیپر دیا اسی دن فلائٹ کی، یا بعد میں کی یا پہلے کی. کیا یہ کوئی جرم ہے؟ مطلب آپ صبح 7 بجے آتے ہیں فلائٹ پہ، تو آپ 2 بجے پیپر دے رہے ہیں، تو اس میں کون سا جرم ہو گیا؟ یا آپ 2 بجے پیپر دے کر 5 بجے سے 7 بجے آپ فلائٹ کرتے ہیں، تو اس میں کیا جرم ہو گیا؟ یہ بالکل آپ ذرا اس لیٹر ایاسا لیکن جو صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک منٹ ذرا ایک لمحہ ذرا دیجیے، ایک لمحہ دیجیے. اس لیٹر کو پڑھیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کا سارا. یہ طے ہو گیا تھا کہ 1 جولائی سے ہماری ایاسا جو ہے وہ پابندی لگا رہی تھی. تو انہوں نے کیلکولیٹڈ، یہ عمران خان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی یہ پابندی لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کسی پہ ڈال دیں جو یہ میڈیا کا نیریٹو بناتے ہیں، تو ان سے یہ تقریر کروا دی گئی منسٹر سے. اس کی مثال میں صرف 2 چیزیں دیتا ہوں. یہ 16 سے سیفٹی میئرز مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سردار صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے. 18 دسمبر کو ہمیں وہ فائنل وارننگ دیتے ہیں، دسمبر 18 کو. 19 میں ہم 2 میٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جرمنی کے اندر، بون کے اندر. ایک ہم کرتے تھے 19 جون کو، اور ایک 3 ستمبر کو. 3 ستمبر کو فائنل وارننگ دیتے ہیں. 9 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ہمیں جنوری کے اندر، جنوری 2020 کے اندر فائنل وارننگ دے دیتے ہیں 6 مہینے کا ٹائم دے کے. ہمارے اوپر 6 پوائنٹس تھے، 5 پہ وہ ایگری کر جاتے ہیں. لیکن SPIs جو ہے 6 پوائنٹ تھا، سیفٹی پروسیجرز انڈیکیٹرز، وہ ہم بہتر نہیں کر سکے. اور اس میں ایک یہ تھا کہ آپ پائلٹ سے زیادہ آپ نے جہاز اڑوائے ہیں، ان کے فلائنگ انداز سے زیادہ ہیں. ایک ان میں الزام یہ ہے. اور 30 جون کو وہ ڈیٹ آ گئی تھی، انہوں نے ہمیں انفارم کر دیا تھا. یہ جب پرائم منسٹر کے پاس گئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو کسی پہ ڈالیں. پائلٹس کو جو لائسنس جاری کرتا ہے، جو انکوائری کرتا ہے، سول ایویشن کرتا ہے، PIA نہیں کرتا. لسٹ کون جاری کر رہا ہے؟ PIA کر رہا ہے. سول ایویشن کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بعد میں لسٹ جاری کی ہے. وہ 250 کدھر ہے؟ آج بھی آپ 100 کچھ کے کہہ رہے ہیں.
اور اس میں سے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ نہ کرائی وہ 43 کی ہے. اور یہ 2 سال پہلے بھی انکوائری ہوئی تھی. اس انکوائری کے نتیجے میں 11 پائلٹس کے ڈگریوں کا ایشو آیا تھا. اس میں سے 6 بحال ہو کے واپس آ گئے سندھ ہائی کورٹ سے. 5 ابھی کیس اپنا لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے. نہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. پاکستان کو برباد کر دیا. ایک تو بہت بڑا بلنڈر تھا کہ اگر جعلی بھی نہیں ہے, اگر مشکوک ہے اور اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے یا عدالتوں میں معاملہ چل رہا ہے, وہ صرف 43 کا تھا, لیکن آپ نے سینکڑوں پائلٹس کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا دیا. ایسے پائلٹس بھی جو دوسرے ایئر لائن میں بھی کام کر رہے تھے. یہ بلنڈر تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن ایک سارے انجینئرز بھی گراؤنڈ کر دیے گئے. ہاں لیکن پاکستانی انجینئرز باہر کی صرف پائلٹ نہیں ہے, لیکن حکومت جو ایک سارے گراؤنڈ کر. حکومت جو بات ہی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو بھی ان کے پاس رپورٹ آ گئی, ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں صرف حکومت کے لوگ نہیں تھے, اور اس کی یہ فائنڈنگز ہے کہ بھائی ہیومن ایرر اور اس سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی کہ ایک حقیقت تھی وہ اگر اپنی قوم کو بتا دیا, اگر قوم سے چھپاتے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک منٹ مجھے دیکھیں سردار صاحب. جی مجھے ایک اگر اجازت دیں تو. جی چوئی صاحب, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بیسیکلی تو انہوں نے پہلے دن ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہیومن ایرر ہے. یہ جہاز ایئر بس ہوئی ہے جس کے لاہور میں 1.5 گھنٹہ اس کے دروازے نہیں کھلے تھے. یہ وہی جہاز ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے انجنز کو آپ نے فل فورس نہیں دینی. وہ نیچے آیا ہے, نیچے سے جب اوپر اٹھایا ہے بدقسمت طیارے نے وہ فل فورس دی ہے, اڑ گیا. اور جو حویلیاں والا ہے اس کا ایک انجن فیل ہو گیا تو اس کے باوجود مجبور کیا گیا کہ آپ جہاز اڑائیں, اور دوسرا بھی فیل ہو گیا. اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب, اس کی میں نے جو گزٹ چھپتا ہے نا جو سول ایویشن کا, اس میں اس کی انکوائری کی رپورٹ ہے, میں نے خود پڑھی ہوئی ہے. تو یہ رپورٹ چھاپنی پڑتی ہے ان کو ہر سال. ٹھیک. اچھا مجھے ایک سردار صاحب میں آپ کی رائے لوں گا, لیکن ایک بریک مجھے لینی ہے. اس حوالے سے آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہوگی. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے.